شوق اور محبت نادرود پاک پڑھ بیٹھے
ایک دو اعلان سماعت فرما لیں۔ 15 مارچ بروز سموار ڈھوک فقیرہ بعد از نماز عشاء حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی خطاب فرمائیں گے۔ 15 مارچ بروز سموار ڈھوک فقیرہ بعد از نماز عشاء حضرت مولانا عصمت اللہ خان صاحب ملتانی خطاب فرمائیں گے۔ 16 مارچ بروز منگل بعد از نماز عشاء ڈھوک مصاب مسجد قباء میں خصوصی خطاب حضرت مولانا احمد جمشید صاحب ہری پور والے اور قاری محمد سلیمان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 16 مارچ بروز منگل بعد از نماز عشاء ڈھوک مصاب مسجد قباء میں خصوصی خطاب حضرت مولانا احمد جمشید صاحب اور قاری محمد سلیمان صاحب لیڈی والے خطاب فرمائیں گے۔ اب میں نور محمد توحیدی صاحب کی طرف سے علاقہ بھر سے قرب و جوار سے آنے والے تمام موحدین سامعین کا دل کے انتہائی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکال کر۔ آپ حضرات نے دیکھا پچھلے سال اس مسجد کا انتظام کیسا تھا۔ آپ حضرات کے تعاون اور دعاؤں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مسجد کا کام دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے۔ صحن میں ماربل اور اوپر سیلنگ کا کام بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ آپ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے خصوصی دعا فرمایا کریں۔ یہ ہمارے جماعت کا جمعیت ارشاد التوحید و سنت کا عظیم مرکز ہے۔ اللہ اس کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور جن حضرات نے اس تقریب اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں جتنی بھی سعی اور کوشش کی، تعاون کیا، جن حضرات نے اس کے ساتھ جتنا بھی تعاون کیا ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر لحاظ سے، دعا گو ہے کہ اللہ ان کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شہنشاہ خطابت جمعیت ارشاد التوحید و سنت کے عظیم مبلغ اور نشانی امام انقلاب حضرت مولانا احمد سعید خان ملتانی نور اللہ مرکزہ کے فرزند ارجمند، جنہوں نے صحیح خالصتاً رب کی توحید اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے پرچار کے لیے دنوں رات شب و روز سفر در سفر گلی کوچوں میں اپنی سعی کے مطابق ہر ایک فردن پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور ان کا سایہ قابل ہمارے سروں سے قائم فرمائے۔ اب میں دعوت سہم دیتا ہوں اپنے عظیم اور خصوصی مہمان خصوصی کو حضرت مولانا قاری عصمت اللہ خان صاحب ملتانی۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا الهداية إلى القرآن الذي
وصور وخلق ونور وقدر وعلمه البيان شهادة أن لا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا اللهم صل على حبيبنا ونبينا وطبيبنا وأميننا وبشيرنا وغسيلنا وأجملنا محمد أنورنا محمد وأكبرنا محمد وأطهرنا محمد وأرفعنا وأتقانا وأجلعنا وأرفعنا وأولانا محمد اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد ونجم محمد وعين محمد صبر محمد وعذر محمد وقبر محمد وفكر محمد وفخر محمد صحب محمد وأصحاب محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه الحمدللہ توحید و سنت اس عظیم القدر مرکز دے اندر اور تساں احباب اور بزرگاں دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دی یہ توفیق مہلت اور موقع اللہ والوں نصیب ہو گئے ہے دعا فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو حسن عمل دے نال حسن نیت بھی عطا فرمائے کیونکہ عمل کتنا بھی خوبصورت ہوئے اس کے پیچھے نیت بھی اچھی ہونی چاہیے ورنہ خالی اچھا عمل بغیر اچھی نیت دے بے فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے نال اچھی نیت ہوئے تو دے مطابق اچھا عمل بھی ہوئے دورہ ثواب مل گئی ہے اچھی نیت کی تھی لیکن دے مطابق عمل دا ویسے ربوں موقع نہیں ملیا تو ہکارہ ثواب ضرور مل گئی ہے لیکن اگر برا ارادہ کیتا تو موقع نہیں ملیا اس ارادے دے مطابق برائی کرن دا
تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن اچھے خالی اچھے ارادے دا بھی ثواب ضرور ہوتا ہے۔ الحمدللہ خطابات، تقریراں، بیانات ہو چکے تھے، اور ان خطابات تو بعد یہ کم کوئی مزید لمبا ہو گیا ہے، 11:30 ہو گئے ہیں۔ ویسے انسانی ذہن کی قوت اور ہمت، قوت سماع، ڈاکٹر اور سائنسدانہ دی تحقیق کے مطابق 1 گھنٹہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان تر و تازہ دماغ نال 1 گھنٹہ مسلسل گلاں سن سکتا ہے۔ پیچھے ان اباسیاں سے کہنے اس سر گوڑیاں تنے سی، کہنے پیشاب دا بہانہ کر کے اٹھی بچھی کے کچھ حال جل کے آسی، کہنے اس نے کیوں خوراک ہو سی سے کہنے کیوں اصل میں تو آتے تو بچو نہیں 2 گھنٹے ہوتا ہے۔ یہ تشویق کوئی الگ شاید کہ اپنی قوت اور استعداد تو بھی وقت پہ کام کرنا، اتنا شوق ہوتا ہے، اتنا استعداد نہیں ہوتا، اتنا شوق ہے۔ شوق کی وجہ تو بعض اوقات بندہ مشقت بھی برداشت کر لیتا ہے، میں گل تسلیم کرنا، لیکن جہاں تک مائنڈ دی، دماغ دی کیپیسٹی ہے، سنن دی قوت ہے، وہ قوت سماع صرف 1 گھنٹہ ہوتی ہے، باقی کھپ کھپائیا ہوتا ہے۔ اے میں ہونے ویک رہی سے 2-4 منٹ بعد اللہ اکبر۔ ایمان لے آنا یعنی منن والیاں چیزاں نو من لینا، انہوں ایمان عقیدہ ہے۔ جڑیاں منن دے قابل نہیں، انہوں نو منن دا نہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان دی تعریف ہے چیز شامل ہے، جڑیاں چیزاں منن دے قابل ہیں انہوں نو مننا ایمان۔ فرشتے نو مان لیا، رسولہ نو، کتابہ نو، اللہ نو، قیامت نو، حساب کتاب نو، عذاب قبر نو، ثواب قبر دی تو خیر ضرورت ہی کوئی نہیں، انہیں سنت نو رہ گئی جدہ ہی کہا سی عذاب قبر دی ہو سی۔ خیر بہرحال جتنیاں چیزاں ہیں انہاں تے ایمان لائے، ایمان لائے آمنا، صرف مان لینا، یہ کوئی نقطہ انجام نہیں، یہ تو صرف آغاز ہے، یہ تو صرف ابتدا ہے۔ یہ تو ہے اسلام دے کمرے دے اندر داخل ہو جانا، اسلام دے کمرے دے اگا اسلام دے کمرے دے بہت ساری چیزاں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بعض لوگ اگر یہ سمجھی بدن کہ اساں آمنا آخلی سائن وال سدھے جنت جوڑ گئی سائن، تو او غلط سمجھی بدن۔ حاسب الناس، ویسے ہی حاسب یا حاسب ہو بے بنیاد چیزاں دیتے یقین رکھنا۔ حاسب الناس، لوگوں نے ایک اپنی گمان کر لیا کہ یترکو، ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر یقولوا آمنا کہ ہم ایمان لائے۔ اسی جی بڑے توحیدی ہیں، اچھا جی مان لیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تساں ایک گمان کر لیا کہ تساں جنت داخل ہوئے سو؟
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تواڈے اُتے او حالت اجے آئی نہیں جیڑی پہلے گزرے ہوئے مومنین تے آئی ہے. تواڈے تے حالی او حالت ہی نہیں آئی، وہ حال تواڈے نال ہویا ہی نہیں تے تساں سمجھی کھڑے ہو کہ انہیں بھیجے دھوکے جنت وڑ جانا. اچھا پچھلے لوگوں نال کے ہویا؟ فرمایا مَسَّتْهُمُ الضَّرَّاءُ وَالْبَأْسَاءُ، ان کو بیماریوں نے گھیرا، انہوں نے دکھات سالیاں آئیں، انہوں نے بھوک آئی، پریشانیاں آئیں، تنگیاں آئیں، وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیتے گئے، جھنجھوڑ دیتے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، حتیٰ کہ ایک کہنے تے لوگ مجبور ہو گئے متا نصر اللہ، اللہ دی امداد کدا. تو رسولہ نے کیا تسلی کو الا ان نصر اللہ قریب. ان کے سامنے مفہوم ہے ادخال الہی، دو فریق ہیں تو دو ہی مقبول ہیں. مومنہ نے کہا متا نصر اللہ، تو رسول نے کہا الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتا ہے مومن جڑا خاص اصل مومن ہوتا ہے، یعنی جنہوں موحد کیتا ہے، جڑا مومن بندہ ہے کسے نہ کسے پہلو نال انہوں اساں آزمائش دے اندر تھوڑی زیادہ پہلے یا پیچھے پہلے ضرور ہاں آزمائش. اگر سونا کے توڑی بچتا راسی کٹھی کرو گھڑی ہونا نہیں تو بھائی جو دنال زیور بڑھنے تو تم کٹھی دا منہ تو ویکھنا پڑا، الوے کھاؤں نال تو جنت نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کسی بھی مومن دے اتے پریشانی آزمائش تکلیف دا آونا او دے واسطے کوئی ساڑی کو کوئی ناراضگی دی علامت نہیں ہوتی. او ابتلاء وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن انعام بھی تو بڑا ہے. بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ لوگ جڑے آزمائش کے اندر بھی اپنے رب کی توحید نو بھولتے نہیں. انہوں نے بارے فرمایا اے او لوگ جنہاں دے انہوں نے رب کی صلوات تے رحمت ہیں اور وہ نرے ہدایت یافتہ. پچھلے لوگوں میں جو کچھ مثالہ اللہ نے سنائی دلائل نقلیہ کہ کچھ نہ کوئی تو بہرحال آزمائش آسی، وہ توحید نو چھوڑ کے تویزاں دے نٹور پڑ گیا. انہیں گل ہے نا اللہ اکبر. اللہ دوتے آس نہیں توڑنی، اللہ دوتے امید نہیں توڑنی. بے شک 5 سال 10 سال 20 سال حتیٰ کہ 97 سال کی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ نے دتا ادھن ہی دتا جدا اٹھتی اپنی مرضی آئی. ورنہ تویزہ نالوں دے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کوئی تویز سکھایا. آخر سارے نبیان کا جو جد امجد ہے کہ اگر کوئی خوبی یا کمال ہوتا تو اللہ نبیان کو ضرور تویز سکھایا، کیونکہ اللہ نے تمہیں کیوں کی تیوزہ لکھ رہا تھا، کیونکہ اللہ نے کوئی خوبی نبیان کو پیچھا نہیں رکھی، خاص طور پہ علم دی خوبی.
شریعت دی خوبی یہ شرعی تمیز ہے یہ کیڑی شریعت ہے جڑی 1,24,000 نبیوں دی شریعت دکھائی اچھا چلو خیر بہار حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر بچ گیا اللہ نے دیتا مگر اللہ دے نبی کسی اور پاسوں منگیا کسی اور نو ساتھ ماریا کسی مومن بیٹھے ہو نا موڑے مومن مومن دا نال شارٹ کٹ گل کریوے تے کھری کریوے تے توحید علی کریوے کیونکہ لمیاں گلاں تساں کے ساری زندگی پڑھیاں سنیاں اور سن کے تساں سن دین بن چکے ہو اور پتہ نہیں عمل دا نمبر کتنا ہونا سنیاں تساں بہت زیادہ اتنی سنیاں کہ میں ساری زندگی سنائیتا رہا اتنی نہیں سنا سکتا جتنی تساں پہلے سن چکے ہو کہ میں پتہ ہے کیونکہ تساں سنن دے اندر بڑے ماہر ہو لیکن دیکھ لو میں رمانی دی نات جو سن دے بیٹھے ہے میں بہتر بیٹھا ہوں کہ تساں صرف سنن دے ماہر شاید دیوان دے ماہر کوئی عملی طور تے ٹھوس وہ دی شکل بیٹھی نہیں رمانی ایک تا آپ جو کچھ اللہ دی ذات گواہی نے میرے سامنے قرآن پر بیٹھتا اگر ہم سائے تھوڑے فاصلے تران دا یہ دی بیوی بیچاری پاگل ہو گئی غربت کی پاگل صحیح مانے کوئی بچیاں دا پتہ نہیں خامن دا نہیں پتہ کپڑے دھونے نہیں دھونے ٹکر پکاونے نہیں پیسہ دوائیاں کر کے گھر کیڑی شے پیا ساری بیچ چھوڑی جب میں بیٹا بیٹا ہوں میں انہوں آنکھیں گی میں خزرہ مسلمانوں نے کیا کہ اس غریب کی امداد کہتے ہیں یہ اس ٹائم میں در کے داند کرتا رہے آنکھیں کوئی اور میں آپ کو کہتے تو کوئی نہ اور اللہ جانتا دے پتہ نہیں کتنے کتنے تو خرچ کریں دے اسو اپنے گھران دے اندر بازاران دے اندر کپڑیاں لین واسطے پتہ نہیں کتنے کتنے لیکن یہ جائے مجبور بندے کی تعاون کرنا اس کی امداد کرنا پتہ نہیں حدیث کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا مطلب ہے اللہ مومن بندے نواقسی میں بیمار ہویا ہوں میری تیمارداری کیوں نہ یقیتی میں نے سردی لگی ہے میں نے کپڑے کیوں نہ نہیں دیتے میں نے بھوک لگی ہے میں نے ٹکر کیوں نہ دیتا یعنی بندہ اکسی اللہ تینوں سردی لگی تو بیمار ہویا تینوں بھوک لگی ہے اللہ اکسی میرا فلاں غریب بندہ وہ بیمار ہویا اس نے کہا کہ سیانے جڑے سمجھانا لینا وہ العاقل تکفیہ الاشارہ انہیں اشارہ ہی کافی ہے شابت جلدی کرو کہ اس غریب دی امداد کر لے کئی تقریریں سننی ہیں جلے عمل کوئی نہیں کرتا نہیں چاہیے بات کچھ شروع ہو بھی جلدی کرو اس کی امداد کرو اللہ پاک تانوں سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما ایک واقعہ تو میرا 100 سے 50 اس غریب دا ویکھو کہ جندا پتہ نہیں کتنا فائدہ ہوئے نا تھوڑے 100 پنجے نال تساں چکے نہ کرو اتنے طلاقاں بھی اثر کرتے اندر صرف 10 والا نوٹ چھپتا رہتا اللہ اکبر شاباش پیچھے بھی کوئی ساتھی ہے تو کھڑے ہو کے وہ دی نعت نظم پڑھنا تو بہانہ ہوندا ہے وہ دے کول کتنے 60 سالاں دا ہویا پہ کہڑیاں نظماں پڑھی ہیں یہ نہ سوچیا کرو کہ سر شور رقصی تا امداد کرساں اللہ دے بندے ہو غریب بندے دی تعاونوا علی البر والتقوی امداد کریں گے اور امداد اس نیت تے کریں گے کہ میرا رب راضی ہے اپنے رب نو راضی کرنے واسطے ایک غریب بندے دا اگر تن گجیس ہو یا اس کے گھر دا چولہا بن کم سی یا اس نے کوئی ٹکر یا کھاون دا مل کم سی چلو رکا ہی صحیح تو دے نال تہاڈا تا کچھ نہیں بگڑنا 150 200 نال تے اس دا مینوں پتہ کہ بہت کچھ ہو جاونا او دا بڑا سارا فائدہ ہاں اللہ اکبر هل لك حديث موسى بھائی میری تقریر دے وچ دوران پیچھے لگایا دیکھو آج میں تو آپ پہ آنا کے پیچھے لایا میرے واسطے نہیں اس قریب بات کیا کہ دے مجھے میں نے ویسے مجھے پیارا لگتا ہے کیونکہ میرے والد کی اس خدمت کی تھی چلو اس لحاظ نال بھی
تو والد کی خدمت گزاران اچھا سلوک کریے تو کل قیامت تک نہیں بندہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوتا ہے. ہاں بھی توجہ ہے. اللہ کا حدیث موسیٰ گل کرنی گل دا لاپ سنا رہے ہیں. یہودی تو ڈٹ مرے تھے کون مرے تھے گلت بڑے بوڑے سماعون للکذب. اللہ نے سچیاں میں سنائی سن ازمائش تک پہنچنا ہے بھائی. اللہ سرخرو فرمائے. تھکنا نہیں, ٹھیک ہے نا, تھکنا نہیں. رلے اٹھی سا پہلو نہ اٹھی سو نا شیڑا اٹھی ہوئے. ہاں جی. حل اتاک حدیث موسیٰ. اللہ نے اس ویلے میں گل پیا کرنا ادھر نارا جڑے ویلے ادھی رات نو موسیٰ علیہ السلام نے اگ بلدی ویکھی آئی. حالانکہ وہ اگ کوئی نہیں, اللہ دے جلال دی روشنی آئی. مگر موسیٰ علیہ السلام اس ویلے اپنی بیوی سیسا نو فرمایا اپنا پہلے دا ایڑ بھی بہایا. ایڑ جڑ دیو اب بکریاں دا ریوڑ او بھی بہایا. سردی دا موسم ہن بیوی سیسا نو بھی بہایا. فقال لأهلهم قصور اگ ملسی نہ ملسی بارم نبوت دا جلال ملسی. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے فلما انا رب کا
صحابہ تک غیبانہ سڑیں دے اسے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب نجینی من القوم الظالمین ای آج اللہ بلندہ پہ سبحان اللہ کیفیت تک کوئی اندازہ ہی نہیں جڑے میں اللہ نے یہ گل فرمائی جناب فرمایا فخلعنا علیکا اپنی اکتیاں شریف ہیں نعلین پھیلا دو کیونکہ انکا بالواد المقدس طوا کیونکہ یہ عبادی کے اندر جو سر وقت موجود ہو بڑی مقدس ہے بڑی پاک ہے کوئی اصول بیان سے فرمایا یہی جہاں مقدس ہو گئے اتنے دنیا پاک داخل ہمیں نمی جتی کیوں نہ ہو ہمیں صاف ہی کیوں نہ ہو ایجاد تقدس کا تقاضا ہے مثلا مسجد ہے کوئی آخر جو میں نمی جتی پاک نماز پڑھ لوں ان کا تنجیز کوئی نہیں یہ اس وجہ سے نہیں کہ ادھر مٹی نہ یہ علت نہیں علت اس جاتا تقدس یہ بے حرمتی ہے جو چیز پاؤں گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں جی انکا بالواد المقدس طوا تے نال نال ہون ٹردے بھی گئے کسی لہاں ٹردے بھی گئے روشنی ہو رہی آئی چوٹی دے اٹھے پہاڑ پہ پہنچ گئے لیتے آئے میری روشنی روشنی ہے اگلی کوئی نہیں گرمی بھی کوئی نہیں دھواں بھی کوئی نہیں بیٹھا بھی کوئی نہیں مگر آواز آ رہی ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اے میرا بندہ میں تینوں نبوت تاج واسطے چون لے کہ ہن میں جڑی گل کراں نو ذرا توجہ نال سن آئے ہن میں پہلی وہی پیا کرنا ذرا غور دے نال سن لے آئے اللہ فرماتا ہے میں پہلی وہی کو کیا کہ اننی اللہ گل یہ کیتی جڑی سارے رسولوں دا پہلا سبق ہے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ پہلی گل اور نال سنیے میرا نام اللہ میرا کمال اس گل کے اندر ہے جو میرے نام دا اور کوئی نہیں میں خالق میں رازق میں مالک میں مشکل کشا میں اجروا میں روان والا میں ہسان والا میں جیوان والا تے میں مارن والا میں موڑن والا میں تارن والا میں ڈھیرے تے گرو ہر کردی ہر بولی دشمن والا میں نائب نام فوال اسباب جویں عادتاں سنن والا جویں عادتاں میں جانن والا لیا بندے دے دو حال ہوندے نے ایک ظاہر ہوندا ہے تے دوسرا باطن ہوندا ہے اللہ اکبر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری یہ گل منی گئی معاملہ ہو گئے لہذا کا نتیجہ فاعبدنی والی بندگی کرنی تکلم میری کرنی تو میری بندگی دیا شکلہ مختلف
میری بندی دی ہے اقم الصلاۃ لذکری میری یاد کو برقرار رکھنے واسطے میرا پاک پیغمبر نماز نو قائم کیتی نماز جڑا بندہ ایک پڑھتا ہے تے دو نہیں پڑھتا اس نے نماز نو کھڑا نہیں کیتا بلکہ اس نے تے ڈال دیتا ہے کہ ترے پڑھیا تے دو نہیں پڑھیا اس نے نماز نو قائم نہیں کیتا بلکہ نماز نو ڈال دیتا ہے نماز پڑھنی نہیں نماز قائم کرنی ہے نماز پڑھن دا مطلب کیا ہو کہ کائی پڑھ لئی تے کائی نہ پڑھی تے قائم کرن دا مطلب ہو جا کہ انہوں کی میں کھلا دے ہے کھلوتا رہن دیونا ہے فجر دی قائم والظہر دی والعصر دی والمغرب دی والعشاء دی کونوں دیاں درمیان وچ ڈھان نہیں دیونا تے آپ بھی دے اندر سستی نہیں رہن دیونی نماز قائم تا ہوئے تے پوریاں نمازاں پڑھیاں جان اپنے ٹائم تے پڑھیاں جان صحیح طریقے نال پڑھیاں جان تے با جماعت پڑھیاں جان اللہ فرماتا ہے اگر جنو میری یاد قائم رکھن دا شوق ہوئے انہوں اول والے کے ضروری ہے کہ نماز کو قائم رکھیں پنجے پڑھ دے ہو نا پنجے نماز سارے پڑھ دے ہو نا جڑے پڑھ دے ہو بلکہ اور کھانا مسجد میں سے ہوئی کو نہیں مارنا باپ کی نمبر بار ہوئے ہو جیتا کھانا اور جھکڑ واسطے دل نہیں کرے دا جیتا تو کلمہ پڑھے لا الہ وہ تو پہلا سبب نہیں ہو گیا دیتا خود نہیں آخر اس صلاح لذکری تو مومن بھی ہے مسلمان بھی ہے اور نماز اتنے سارے کہیں اور پڑھ دیا یہ وہ عمل ہے جڑا سب تو پہلے پوچھے جامن والے عملوں میں چنے اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ بندے کو لو پہلا حصہ اللہ نے کیا فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر اللہ فرماتا نماز قائم کر دن ڈھلن تو بعد کو لے کے رات کے اندھیرے توڑی دن ڈھلن کو بعد کہیں نماز شروع ہوتی ہے دن ڈھلن تو بعد پہلی نماز بولو جڑے پڑھ دو کانتا پتا ظہر دی نماز اور ڈلیا تے عصر دی نماز والغروب ہویا تے مغرب دی نماز حالی واسط اللیل نہیں آیا رات دا اندھیرا جڑے چاہ گیا اس ویلے صلاۃ العتمہ اندھیرے دی نماز یعنی صلاۃ العشاء کا ٹائم آیا تے فجر باقی رہ گئی اللہ فرماتا لوگ مقرہ پہ بیان کرنے آئے جو نشان ساتھ ہو جاتا ہے اللہ فرماتا قرآن الفجر فجر دی نماز کے اندر قرآن نہ پڑھیا جانا اللہ فرماتا ہے مقام اللہ تعالی قرآن الفجر کان مشہودا یہ فجر دی نماز کے اندر پڑھنے والا تلاوت کر رہا ہے صرف انسان ہی نہیں مقتدی اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے کے جماعت کا معیار کے قرآن سنو لہذا جڑے فجر دی نماز جماعت نال پڑھی جا رہی ہوئے امام صاحب تلاوت فرما رہے ہوئے اس ویلے آمن والے پتہ نہیں اجازت نہیں ہونی چاہیے جو قرآن سنن تو اللہ نے اور کم کے اندر مصروف ہو جائے پچھلی سب سے اندر کھلو کے سنتا پڑھنے لگ جائے یا کسی اور کم کے اندر نانا پہلی کر لیا قرآن القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون تدوی دل اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ
حدیث مبارک ہے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ کہ فرض نماز کی اقامت کی جائے جس میں جماعت پڑھی ہو جائے اس جماعت فرضی دے ہو گیا کوئی اور نماز ہوتی نہیں. سمجھ آئی اگلی گئی کئی مومنان وکھیندا جماعت ہوئی کھلوتی تو پچھو آن کے جب دھڑن کی کوشش کرے تو پڑھنی کہی ہوتی ہے پھر تیرا رکوع نہ نکل جاوے کہ پہلی رکعت تو بعد آ تھا چلو دوئی تک میں لے لوانا چل جنگو خان صاحب جی کھلے نماز پڑھتے تھے فٹافٹ جو سلام پھر اس کا انواع کو بتے تھے پھالا عبادت نماز کام از کم خود آدھی پڑھی نہیں تھے ایستا ایستا پڑھی کرتا ہے اللہ کیا بات کرتی ہے اپنا کام جلدی جلدی خدا کا کام آستہ آستہ کہنو کرتی تھی یہ میں ککڑ دانے چکدا یہ نماز ایک بندہ آیا گوشے پہ نماز پڑھی نماز پڑھ کے السلام علیکم آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصل انک لم تصلی بھائی دوبارہ میں کے نماز پڑھ اگے تو کہیں نہیں پڑھی وہ دوبارہ گیا بات پڑھ کے آیا وقت سلام کی تو آپ نے جواب دے فرمایا ارجع فصل انک لم تصلی بھائی دوبارہ میں پڑھ تریوری کے تریوری انہی پڑھی ہوتی میں اگے اس نے پھر آپ نے فرمایا دوبارہ وہیں پڑھ اس نے وقت لگا جی علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں تجیب نے تو جتنی میری آپ سمجھا چلی ہے پڑھنی ہے میں جڑی غلطی کھلا کرنا میں نے دسو آپ نے غلطی کی ہے جو ٹھہر کے پڑھ اتاول نہ ہوں سبحان اللہ مٹھا اس کو ویسے مسجد کوئی ہو اے مسجد ترمذی دی حدیث ہے تو میں کئی بار جاتے جڑیاں مسجداں ہوندیاں کہ جنت دا باغ ہوندی ہے کہ کیسا دا باغ ہوندی ہے جنت دے باغ دے وچ آپ نے اپنی حدیث کے مطابق بھئی ترائے پھال لے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے کوئی بھی پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ وہ سمجھے کہ میں جنت دا پھل کھا لے جنت وچ کیلے بھی ہیں کھجور بھی ہیں انگور بھی ہیں انار بھی ہیں ویسے سیب بھی ہیں بیر بھی ہیں سدر مخضوب دے معطل منظور دے تو سب بیر کھاونے کہ سیب ساری چیز کھاونے تے منہ ٹوپے جڑا پٹیا کرے جنہ بیر کھاونے کو چھوٹا چھوٹا کہ سبحان اللہ یہ سیب کھانا کہ سبحان اللہ اے پانچ تعریف ہیں رب دی سبحان اللہ اللہ شریکہ کو لپا اللہ کمزوریوں کو لپا اللہ عیبہ کو لپا اللہ ظلم کو لپا اللہ جھوٹ کو لپا ایک لفظ بول دے ہو تے جنت سے بوٹا لا چھڑ دے شجر کاری کرو اے موسم بہار ہے جنت جتنے بوٹے لگ سکتے ہیں سبحان اللہ یہ تسبیح تسبیح انما یقول عند الامور النظام تسبیح بڑی عظمت والی ہے اے او تسبیح سبحانہ کا بولیا سبحانہ کا توجہ ہے سبحانہ کا مچھلی دے پیٹ وچ اللہ باہر کڈیا تے نال آکھیا لولا انه کان من المسبحین اگر وہ تسبیح نہ کرتا تسبیح کا لفظ ایک کوئی سبحان نہ کرتا تو اللہ بے صفیبت نہیں الى یوم یبعثون پھر قیامت تک بچی دے پیٹ یہ سبحان اللہ بہت عظیم الشان جملہ ہے اللہ اکبر ہاں جی اقم الصلاۃ لذکری جڑے گل فرمائی اللہ فرمانا ہے میرا پاک باز بندہ ادسو ما تلک بیمینک یا موسیٰ توڑے سجدہ کر کے نیچے فرمایا میرا سوچ ہے میں جنان کے دیانا میں بکری
دنیا واسطے پتے چھاڑ لیا تے فوراً خیال آیا اللہ دے فائدے کا کوئی نہ پوچھے اتنا پوچھے آپ کو کیڑی شے وہ تو میں دس دیتی ہے یا اسایا لہذا فائدے لگے بیان کریندا رہا فوراً فرمایا ولینا فی نار بوفرا اللہ دے اندر میرے اور بھی بڑے سارے کام ہوندے ہیں سوچے نال مثلا میں دریدیاں نہیں ڈرا لینا اس دشمن کا سر پاڑنا ہو تو اتنے بھی کام دیندا ہے تے ہور دے نال معاملات بھی چلتے رہ جاندے ہیں اللہ فرماتا ہے چلو جیڑا کام ہی ہوندا ہے اساں سب دے کولو اے رقم بڑا ہا جو ہرے لکڑ دا سوٹا اور ٹھیک ہے سوٹا دا یا سوٹا الگ آیا موسیٰ اور مشرق زمین دے اوتے اللہ فرماتا ہے فالقا یہ کوئی شعبہ نہیں بے جان چیز نو جاندار بناونا صرف اللہ کا اختیار ہے محیی ممیت وہی ہے وہ بے جان شے نو زندہ کرے تو وہ کر سکتا ہے کوئی پوری دنیا کا جادوگر تل عالم کسی بے جان شے نو جاندار نہیں بنا سکتا اس دن ہی کٹ دے ہوگا صرف یہی وہی امید اللہ ہے دوسرا کوئی بے جان جنوب اور جان نہیں پا سکتا ہاں جی یہ گل یاد رہا سی تو ان کا کام آسی اللہ فرماتا ہے والکیوں یا جہر سوچا بن گیا سب بن گیا تے موسیٰ علیہ السلام واللہ اللہ نے فرمایا آنکھوں میں نہیں تے رخ کرو کاٹنا کرو جدے وہ سوٹا سب بڑھ کے پھر رہے آئی تے رخ کرو تے خوزہ والا تخاف یہ لوگ پکڑو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں یہ لے کسے نو پکڑنا ہے سنوئی دعا اللہ فرماتا ہے آدم میاں کا علاج رہے گا ولا پرات مبارک اپنی بغل شریف کے تلے لے جاؤ تخرج بیضا من غیر سوء آیۃ اخری بیضا چٹا سفید حالانکہ چٹا تو نہیں ہوتا بار بندہ جیسے ہی گورا ہوئے چٹا تو مطلب چمکن والا ہے جی میں سورج چمکتا ہے تے فرمایا میں نے کہا سورج کوئی وچ کالا تھبا یا کوئی کوئی شے نہیں ہونی جڑی ہوتی سفیدی دے اوتے کوئی عیب پیدا کرے یہ دو نشانیاں ہن یہ کرو تو سمجھو فرعون دے وہ اپنے آپ کو رب کھلا کھواندا میری توحید سناؤ تینوں کو تو رب کوئی نہیں رب ہو رہا اچھا اللہ صحیح میری کوئی گزارش ہے کام چھوٹے بڑا تو سجیدہ دیا معاملہ ہے میں انہوں کا بندہ ہی مارے ہوئے والا ہم علیہ ذنبون تو میں 10 سال مصر دی بولی کو الگ رہا مدین دی بولی ہو رہی لفظ ہوں کئی جڑے میری زبان تے مدین علیہ چڑھ گئے تے مصر علیہ بول گئے ہوں میں فرعون دے کھلا ہوا دربار ہے انہوں کھلوتا کھکے تو غلط ہے انہوں چھچلا رہے ہوا توحید کے جوش نال تقریر کر رہے ہوا تے وچوں لفظ ونجا آڑ یہ تو کم خراب ہوئی سی وہ تو خوش ہوئے سے ویکھو یہ تقریر کا ہی نہیں آتی اچھا ٹھیک ہے تو وقت کیا چاہتے ہو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من
بلساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وكي نسبحك كثيرا تصویر توحید ہوتی. اللہ کے لگے اللہ میرا سینہ کھول، میری زبان کی گرا آسان کر کے میرا کام بھی سوکھا کر. جنال میرا بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر یعنی بوجھ بڑھانا والا بڑھا اور میری نبوت کے کام کے اندر شریف سے حصے دار بڑھا. اے اللہ جڑے میں دور الوسائے کہہ سکتے کا کثیرہ ونذکرک کثیرہ. کام ٹھیک ہو سی زیادہ ہو سی ایسا آپ تجربہ کر کے رکھیا جلے دو رلے ان کام ٹھیک ہوتا ہوتا کہ نہیں ہوتا. اے وقت دو اسانا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گراما نال بڑیاں خیر خائیاں کیتیاں اس پر جیڑی موسیٰ علیہ السلام ہارون نال کیتی ہے کہن نہ کیتی ہو سکتا کیونکہ انہوں اپنے نال نبوت شریف ہے یہ کہ نہیں تے اتو وہ بھی برا آل یوسف علیہ السلام سارے ویکھنا بولنا. سبحان اللہ. ہویا کہ میں موافق اللہ فرماتا اوتی تا سؤلا پر جو منگیا تو سمجھے لی ہون ٹھیک ہے. ہون وقت لوگے میں ایک کا چاہیے اذهب الى فرعون ہون کہنا اذهبا الى فرعون ہون تو سدو رل کے وجہ کہ ڈرن کی لوڑ نہیں لا تخافا. ہون ازمائش شروع ہوئی توجہ ہے لا تخافا اننی معکم اسمع وارا. میں تو ڈرنا توڑیاں گلاں بھی سن رہا ہے تے توڑے حال بھی ویکھ رہا ہے. وَنَّوْ اس فرعون کے دربار دے اندر تے اس نوں آکھو اساں تیرے رب دی نشانی لے آندی فارسل معنا بنی اسرائیل. ساڈی قوم سارے حوالے کر. اصل پہلا جھگڑا ہی ہوا ہے. ساڈی قوم سارے حوالے کر. اس قوم دے اوپر جڑا ظلم کرنا ہے صدیاں کو غلام بنایا ہے. تعلیم کو محروم، علاج والدے کو محروم، اچھے عہدے کو محروم، چنگا کھاون پیون کو محروم. کئی بھی نالیاں نے اولاداں بھی ذبح کرائیاں نے علاقے نال بھی تراغب کے اندر سلوک ہو رہے. فارسل معنا بنی اسرائیل. اس آگے کئی نشانی لے آئی تے سوچا سدیا تے جڑے کرسیاں تے پیر لٹکا کے بیٹھے ٹنگ رکھ کے جڑے ویلے سوچے نے چنگا لایا اس ویلے کوئی لتا جا کے کرسیاں تے وچ جھاڑ پھاندے. جڑے ویلے او اجدہا بنیا اس ویلے سارے وزیر مشیر ڈرن لگ گئے کہ ہماری کوئی نہیں. جڑے ویلے ہاتھ داخل کیتا تے باہر کڈھیا اس ویلے روشن چمکنے آئی. فرمایا اے دو نشانیاں اساں اپنے رب والوں لے آنیاں لہذا سچے ہیں اساں تیرے رب دے رسول ہیں تیرے رب دے نال وچوں یہ گل بھی کیتی ہے نا اس بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. میرا پیارا میں تو دنیا دا رب ہوں واقع انہا رسولہ رب تیرے رب دے تو رب نہیں تیرا کوئی اور رب ہے. اس آگے بھائی ادلے آدلے نالا لگا تو اللہ تسمعون اتنی گلنا سنتے پہ ہو یہ جی سنتے پہ ہیں مڑ تو سکے نتیجہ کٹھیا پتہ چمچے کے نتیجہ کٹ دے ہوتے سوائے اگلے نے دماغ خراب کرنا اور حالانکہ چمچیاں دے استعمال جو کوڑا کرکٹ دے ڈھیرہ تے بیٹھے رہا استعمال تے ختم. خدا کہ کیا مشورہ جڑے جی جادو کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جادو کرن تے مقابلہ جادو نال ہوسی. اے ساری سلطنت کھسنا چاہتے ہیں ساڈے کول لہذا انہاں نوں انج نہیں سوکھا جائے انہاں دے سامنے سرنڈر کرنا
بلکہ انہوں اپنا مقابلہ کرو. مقابلہ اسد جادوگر کوئی نہیں انہاں کہ نہیں مقابلہ. اچھا چلو کہ ٹھیک ہے مقابلہ تو مقابلہ صحیح ہوتا ہے اللہ جانے. آج ہی جڑا تہاڈا یوم الزینہ ہے جشن والا دن پورے مصر دا, چلو اس دن مقابلہ ہو گیا. آ گئے پورے مصر سے سحار علیم وڈے تو وڈے ماہر جادوگر تلاش کیتے گئے. چھوٹے موٹے نا ماہر سحار علیم میدان لگ گیا. اللہ دستا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نال اما آمان علیہ موسیٰ اللہ ذریت من قوم دے چند نوجوان نال آن ہے. نوجوان وہ چلو نوجوان کا نال لگ گئے نا انہوں کا محفوظ کریے انہیں یہی دوبارہ وقت پچھا شرک علیہ کفر علیہ پاسے نہ چلے جائیں. ذہن چی خیال آئی خوف بھی آئی کہ یہ فیصل اللہ مجھے ساڑھ کو تجادو ہے کوئی نہ. یہ مسئلہ کو عجیب مان کے خیر لگ گیا میدان. جادوگر نے کہا آپ سٹو انہاں پہ سٹے جا سٹا توڑے کول جادو ہے تسی کرو جڑا کوئی کرنا. انہاں سٹیا یہ سٹیا اپنی پتلیاں پتلیاں چھمکاں سوٹیاں رسیاں انہاں سٹیا جلے سٹیاں وہ معلوم ہوئے ویکھن والے نوں بھئی حرکت پیاں کر دیا. یہ نہیں کہ وہ سوٹیاں رسیاں سب بنیاں سب قتل نہیں بنیاں بالکل نہیں بنی. انہیں فقیدہ حبالہم فقیسیہم رسیاں رسیاں رہیاں سوٹیاں سوٹیاں رہیاں لیکن دیکھن والے نوں معلوم ہوئے کہ حرکت پیاں کر دیا حرکت پیاں کر دیا. دیکھن والے اس مغالطے سے پہلے بھی اپنے آپ حرکت پیاں کر دیا جبکہ انہوں نے تو حرکت دیتی جا رہی ہے. کدی تساں ویکھے پتلی تماشے پچھو پردے دے ایک تار ہوندی ہے صرف بریک جئی اس دی انگل تے لپیٹی ہوئی تو پچھو صرف ابو کو تاڑیاں ہوئیاں تے بڑا سارا عجیب میرے تے شغل لگا ہوندا تے معلوم ہی نہیں ہوتا اے لکڑ دیاں پتلیاں اپنے آپ نچدیاں کھلیاں. کدی تساں نہیں ویکھیا میں آپ اپنی اکھی نال ویکھیا جے میں داویں پڑھدا ہوں تو اس نے ساڈے گواٹ میلہ لگدا ہوندا اس نے چوری چھپے نکل ونجیندا چلو کبڈی شبڈی ویکھ اساں تے والی بال دیاں گیماں لگدیاں تو اون ٹھیکا نہیں لگا کھلوتا ہوئے اور اس لیے اون نچے دو چار شوہر اور بھی تے شوہر دا پتہ یہ نہیں کنے ہو گئے لکڑ دیاں ترا چار تاڑیاں مرے گے نچدیاں کیڑیاں جو پتلیاں وہ اساں جناب پچھو واڑ دے اساں نوں پتہ کوئی لگا پردہ چاہ کے او پچھو بھی نہیں کھلا کرے وقت جاری کیا تماشا بڑا اتنی باریک پلاسٹک دی تار کہ پتہ کوئی نہ لگے. اس طرح دیکھنے والے بے وقوف یہ شے اللہ آتا ہے یہ انہاں دی صنعت آئی ہاتھ دی کاریگری جڑے اللہ نے الفاظ استعمال کیتے نظر توجہ کریا. موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی جیسے انہاں سٹیاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے قرآن آتا ہے آخر لگے ما جئتم بہ السحر یہ جڑا ڈرامہ تے دھوکا بڑائی کھلو تو میرے پتہ لگ گیا تھوڑا کہ ان اللہ سیبدلہ اللہ ہونے اس کو باطل کر دے سی مٹا دے سی. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اللہ یہ جے فسادیاں دے عمل کدی نہیں توڑ نہیں چڑھن دیندا بڑا رات ہونے کھول ویندا بھی ڈرامہ اور شے کوئی نہیں. لیکن نوجوان کدی وہ خراب نہ ہو ونجے انہاں دا ڈر انما خاف علی قومہ اپنی قوم دا ڈر لایا. اللہ تا اوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ وہ ڈر اپنا نہیں اپنی قوم دا کہ ایک ہی نہیں گمراہی تے نہ پرت جائے. اللہ نے آخر نہیں سنیا اج تساں ہرنا نہیں تساں جیتنا ہے. قلنا لا تخف انک انت اللہ فرماتا ہے ساتھیا ڈرن کی لوڑ نہیں تساں ہرنا نہیں تساں جیتنا ہے. کیویں القنا فی یمینک تلقف ما صنعوا صنع یصنع دستکاری ہاتھ نال کاریگری دکھاؤنا. اللہ فرماتا ہے انہاں نے جڑی دستکاری دا نمونہ دکھایا ہے تساں اپنا سوچا سچو اس نے انہاں دی دستکاری ساری نکل وجائے. ایک ہوتا ہے چٹھنا ایک ہوتا ہے چبانا
تیتریے نمبر جانا نکلنا انجھے نا یہ بکری گا بعض بندے تیتریے نمبر توڑے نہیں پڑھن دیتے انہیں گران سٹیا نا کو تلسی سے گھر کرا دو بلا میں ہوتے کھڑا بڑا پھر تبخیر ہو گئی پیٹ خراب ہو گیا تو جڑا کام دندہ لائے تو آندھرا کو لینا اپنے شیشے نال دان کر دی چھے ایک نوکا لے دو نوکا لے ترے چار نوکا لے یہ کس بات ہے ایک جنہیں ایک نوکا لے یہ صرف کٹین دے جنہیں دو نوکا لے چیچن دے جنہیں ترے نوکا لے وہ پیہن دے پی کے سنو اندر لائے دیا کار تو یہ گھڑا دماڑا چکی کی چال گیا یہ کوئی طریقہ یہ تا صاف دا طریقہ یہ انسان دا نہیں اللہ دا تال خوف اس نہ چٹھڑا نہ چبڑا اس ضرورت کے لیے وہ تا سوٹا وہ تا اللہ دا کمال ہا تلقف ما صنعو انما صنعو قید و ساحر انہوں نے دھوکے باز والا مکر استعمال کیا ہے قید مکر خفیہ چال یہ سبب بظاہر معلوم نہ ہوئے لکو یا سبب ہوئے اللہ فرماتا ہے انہاں دی حق دی صفائی جڑی انہاں سبب ہوئے دی جڑے ویلے سٹیا اس لیا پیچھے سا میدان خالی ہون کے ہویا سبحان اللہ او جڑے کھلیان مقابلے چ انہاں کہ یہ جادو نہیں یہ جادو مردیاں نو زندہ نہیں کرے گا یہ تے جیندہ جاتا سب بن گیا یہ جادو نہیں یہ معجزہ ہے یہ کیا شاید ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے گمراہی کو ہدایت تے آمڑے ٹائم زیادہ نہیں لگتا بعد وقت کالے دل لالے ہوندے چہرے چٹے ہوندے تے دل بازے کالے ہوندے کالے دل آلے دوچے سمہ قصد قلوبکم من بعد ذالک انہاں دے ہوندے بڑے پتھر دل سارا قرآن سن کے بھی اثر نہیں ہوتا تے بعد ایک نشانی ویکھ کے بھی ایمان لائے لیکن ایمان لے آنا کافی نہیں ہوتا وقت کو نشانی ہوتی ہے نہیں یقولوا آمنا وهم لا یفتنون جڑے ویلے کمال ڈٹھا اللہ کے فرماتا القی السحرۃ سجدا جتنے اکھڑے آئے جادو کرن والے سارے سجدے کے اندر جائے جڑے ویلے جائے پائے اس ویلے آکر لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ اسا ایمان لے اللہ کے رب نال جڑا ہارون علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دا رب جڑے ویلے فرعون دی ربوبیت دا انکار ہویا ہے اللہ واحد رب ہون دا اقرار ہویا ہے اس ویلے ازمائشیں شروع ہو گئی ہے فرعون بولنے لگا هل آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى آخر لگا میرے کو بغیر کچھ دے ایمان ادھر اٹھے کیوں لایا جانے یہ مطلب ہے یہ بڑا استاد ہے پہلے دوسرا استاد اٹھے دیا میرے دربار میں غلطے میرے مقابلہ آیا دوسرا پس دے اندر گلتا ہے کر لگی استاد یہ سامسا ہے صحیح مگر جان کے ہر ویسا ہے چلو یہ طرح دوڑا غلبہ ہو ویسی تو مصر کی حکومت لائے لیسا ہے مگر میں تو نال کے کروانا تو پتوڑا چاہیے ہے لڑو کرتے نائنی کو اور جو من خلاف میں کہتے ہاتھ بھی کٹ دینے کہتے پیر بھی کٹ دینے پچھلے پاس ہے کہ پانو بھولا دل دیا کر کے کھنیاں دے اجھے تک دینا ہے اس ویلے کو پتہ لگ سی وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ اس ویلے کو لگ جائے گا کہ موسیٰ
وہ کیا خیال کہ لنو سرکا لاما جانا من البینات جیڑی دلیل کھلی سمیت لئے اس رب کائناتی اساں کو چھوڑ کے تیرے کلو جردے نہیں والذی فطرنا ہن اپنے رب پہ جان لیا ہے اس کو چھوڑ کے تیرے رب بندے نہیں کہ رہ گئی جل جو یہ کرنگا دے نہیں کرنگا فقر ایمان کا کامل وہ جیڑا کچھ ہم نہیں کر رہے انما تکریہ دے الحیات الدنیا تو جیڑا کچھ کر رہے دنیا کی زندگانی توڑی کر رہے سن مار دے سے سڑے پان مار دے سے سڑی بیریاں مار دے سے سڑے چکے سار دے سے جیڑا کچھ ہم نہیں دنیا کی زندگی توڑی کر لائے اساں سے آنے آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا سبے کو جیڑیاں غلطیاں پہلے ہو گئی ہیں انہاں دیا معافیاں منگتے پہ آئے اللہ سبے کو جیڑا کوئی جادو دا فراڈ کرایا ہے اللہ سب بھی معاف کرے جیڑے اگلے گناہ کر بیٹھے آئے اللہ وہ بھی معاف کرے میرا کہ تیری آخری گل کون بڑا تے کون چھوٹا ہے کون پاور والا ہے تے کون کمزور ہے واللہ خیر وابقا وہ تو شہید ہو گئے وہ تو شہید شانوں کے سبق دے گئے ہاں بھائی ایمان تو بعد آزمائشاں توحید علیہ دے آتے ہیں مشرکان دی گل نہیں بھی ہوندی آزمائش مشرک تے نہیں آندی مشرک کو حلوے مل گئے آزمائش پہ تو پہ آندی اللہ آدھا کو میں دکھائی دو نہ تمہیں بھئی یہ کچا کھڑا ہے کہ پکا ہے کہ اللہ نو پکے دی لوڑ کچے دی ضرورت لیکن تھوڑی جی گل لگا چلی آئی کہ خود فرعون کی بیوی ایمان لایا لیکن خالی ایمان تھوڑی گل نہ رہی آزمائش ہوئی مال چھوڑنا پڑا شاہانہ لباس اتارنا پڑا ٹاٹ علا کھردرا لباس پاؤنا پڑا مصر دی گلیاں جو جھاڑو پھیرنے پڑے پہلا خیلی اللہ دیکھا کام تو پہلا بدلا پیا اس ویلے انہاں اپنے ہتھاں پیراں دے اندر نیکھاں بھی ٹھوک دتیاں تے جس لے نیکھاں ٹھوکیاں کہ انہاں کہ ہاں اور ایمان پیارے کی جان اس کہتے تھی کہ یہ جان لکھا ہوئن اس دیوڑ والے دے نام تے قربان کرنا رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ حق ہے ہونا سبحان اللہ پتھر بھی دیکھا ٹھوکیاں پڑیاں ہوئی گرمی دا موسم ہوئے تے پتھر ننگے دوتے بندہ لے گیا پہ ہوئے ایمان دی چاہ سازی کے دن سبحان اللہ نے کہا جاتی ہے فرعون دے ابو کو ہاتھ جوڑنے منت کرلا یہ موائد کرتا رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ میں محل چھوڑیا تیری رضا دی خاطر میں گھر بار چھوڑیا تیری توحید دی خاطر میں تنگیاں برداشت کر لیاں تیری توحید دی خاطر اور یہ جڑی سزا ہے مینوں ملی جا رہی ہے تیری توحید دی خاطر تے میں جڑا انداز ہے اجلال مینوں پتہ لگدا ہے جو میں تھوڑے جے وقت دی مہمان لہذا میری گزارش قبول جو فرما کیڑی گزارش کا فرمان ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ
کے دروازے کو دے سامنے کھول کے پردہ کر دیتے ہیں اور انہوں نے مارے دا اس تکلیف کا احساس بھی کوئی نہیں ہوگا اللہ کی جنت دے نظارے دے اندر مصروف ہو گئی آئی اللہ کریم ہو دیا دنیا چھوڑ کے چلی گئی اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء والبأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب بل چلتے ہیں بڑا عرصہ گزرے بنی اسرائیل کے عبادت خانے بھی گرا دیتے گئے مصیبتاں بند جا دیا عبادت کتنے کرا گئی اللہ فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی برادری وہاں مصر سے اندر ان گھر بناوے اس کے گھر اپنے چلہ رکھ بناوے اپنے گھر تے گھر وچ نماز اقیم الصلاۃ نماز قائم ضرور ہو کہ پہلی نماز ضرور ہاں قرآن سے آتے ہیں مشرک نہیں پڑھنا تو نماز قائم کرنا کیونکہ لا الہ الا اللہ تو متصل صاحب ایک گواہی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں بدلی اللہ اچھا کیا تھوڑی کام چلنا ہے بالآخر اللہ فرماتا ہے صحیح کی تھی میرا موسیٰ علیہ السلام ہون انہا میرے بندیاں نو راتوں رات لے چل ہون انہا نو لوگ تیار ہو گئے ذہن سازی ہو گئی انہاں نو کرتے رہتے سہتے رہتے اور جس لئے انہاں مڑیاں شڑیاں بن لیا کچھ جڑا کو اپنا کو ڈھوٹ ڈپی ہے کچھ بیچ لیا تو کچھ نال لائے منہ نال رکھ لیا ایک رات تیاری ہو گئی کہ اللہ فرمائے انہوں آپ کو چلو لیکن انکم متبعون اللہ موسیٰ علیہ السلام نے وہی نالتے دس دیتا ہے کہ پڑھا پیچھا کے فرعون ضرور کرے سی پیچھا ضرور کرے سی لیکن قوم نہیں دسے قوم آلی ہے دلی بھئی انہوں نے دسا ہے انہوں نے مرا سنسائیں بیٹھے ہیں اور جب پائے انہوں نے ساڑھے تو کچھ مقابل ہوتا فرعونی نال اسد جی نکلتے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے دسے لے کے نکل گئے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ آگ موٹا دے نکلتا پہ آراشنی اس نے بھی پچھو ساری رات لبات کیتا تھکے ہوئے ہون اگو آگے دریا باہر کلزم نہ ہوتے بیڑی نہ پل ہون بھائی کیا کریے کہ پچھو چاڑا یا فوجا جیسے کہنے ہوئے کہ وہ پتہ لاتے ہیں نا بھی اتنا جڑا دور طوفان ہے کہ فوج تے لشکر پہ آندہ پچھو فرعون دا اس نے انہا کوئی تھوڑی حال ہے ہوگی نہ کہ انہا لمدرکون ہون کی دے بیسا اکو تا دریا ہے نسا خدیگ ہے انہا لمدرکون قوم پھر ساری آئی اسا پکڑے گئے بالآخر لوگ گئے سیانے موسیٰ علیہ السلام کو وہ ہم یاد کنارے کے پیچھے قوم پیچھے سہ نہیں آئی انہوں نے جناب وہ تب اتنا پیا کھلتا تو لوگ اگر یہ صحیح کی غلطی کی تھی کہ آ گیا تو یہ ہے کہ وہ ہے کہ کوئی کوئی موسیٰ علیہ السلام سارے کو کٹھا کی تھا اچھے ٹیلے تو چڑھ گئے کہ فرمایا اللہ کوئی اور گل نہیں یہ قوم شاٹ پر سمجھنا لیا اللہ اللہ نے جب کہ کمال ہو گیا اللہ اکبر کوئی شے نہیں نا ایک سوٹی نہیں بیڑی بڑاوڑ جوگی
تے توکل نبی دا کتے کھلا ہے کیڑے در کے نال تاکید نال کہندے کلا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اے میری اللہ کا کر دے اس دلی والیاں کلا مرنا کوئی نہیں ہنیڑا کوئی نہیں ہنیڑا کوئی نہیں کچھ نہیں ہونا کلا کچھ نہیں ہونا کہیں کیوں نہیں ہونا میرا رب تیرے گالا نہیں اسلے خوش رکھتے ہاں اس کی ہوئی کہتا میں تو 70 سجڑے آنے ہاں فلانا بابا آوے آج فلانا بابا آوے آج لیلہ گوڑی ہونی تو لیلہ فلانی شاید کامالی سرکار سے کبوترانی سرکار یہ ساریاں گئیاں قرآن دی ایک ایک آیت شرک کی حق حق کے رکھا کلا کے دل سبب نظر آ رہے ہوئے من چمڑ والا کہو رے ساری دنیا چھڑ کے پاسے ہو جائے اس میں بھی بچا بڑا والا کہو رے کوئی نہیں نظر شاید نہیں آنی مادی اسماق کی نظر نہ آ رہی ہوئے اس میں بھی نال نظر دے والا کہو رے ازمائشی ہو جائے لے آتے ہوئی مومن کا برا ہے رب دی توحید کا دامن چھڑے کلا نبی کھلاتا ہے اللہ میرے نال میں ہونے والی اللہ تعالی قسم کے شدید دیر لگی اللہ تعالی سے وہی چکی تھی حضرت عیسیٰ البحرا یہ سوچا جڑا سب بندا ہے اس سب بنن واسطے نہیں یہ ساڈا کمال دی ایک نشانی ہے جڑی شے بنا ایتے موجودہ دے نال میرا کم لے کلمہ اللہ فرماتا ہے اوحینا الی موسیٰ ان بعصاک البحر میرا بندہ مار سوٹا پانی کے سینے ہوتے اللہ فرماتا ہے فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم پانی باہر کی بجائے اٹھا کھڑا ہو گیا 12 راہ سکے دے سکے ریت آئی ہوئی پیر تا کھبڑے کوئی نہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑھو نکلو باہر کوئی پچھو انہاں دا آخری بندہ نکل گیا باہر تو فرعون کا آخری بندہ بڑھ گیا بیچ انہاں کیا ملے ملائے رات سکے لب گئے یہ ساتھوں چوکھا نکل سکتے بڑے پاک ٹاپ نہیں جلے سارے فرعونی کٹھے وچ آ گئے اس نے اللہ دا رکنا آنا فرعون وانتم تنظرون تہاڈی اکھاں پھر دیا میں پانی میں لہراں مڑ تلے سٹ کے سارے اللہ اکبر یہ آپ نکلے یہ مصر سے محل چھوڑ کے آپ آئے تجویزاں کی انہیں اے ساڑھے غلام بنے ہوئے تھے ساڑھی جوتیاں کون سے سی ساڑھے مکان کون پڑے سی ساڑھی نبڑیاں کون کرے سی ایسا تا منجید ہے کہ کھامن دے آتی ہیں پھر دوئی رنو غلامانو فدو اللہ دے تجویزہ او پہ کر دیا پر پانیاں انہوں دے دے لے جو میں انہوں نے کٹھا کے بوڑو قرآن دا فَأَخْرَجْنَاهُمْ أَصَوْنَا نُكَدِيَا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ آخر دعوانا أن الحمد لله